اس رات کی شان اس لیے ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ کوئی آیت رات میں نازل ہوئی، کوئی آیت دن میں نازل ہوئی، کوئی آیت صبح نازل ہوئی تو کوئی شام کو نازل ہوئی، کوئی آیت گاؤں میں نازل ہوئی تو کوئی شہر میں نازل ہوئی، کوئی آیت غار میں نازل ہوئی تو کوئی آیت پہاڑ میں نازل ہوئی، کوئی آیت میدان جنگ میں نازل ہوئی، کوئی آیت مکے میں نازل ہوئی تو کوئی مدینے میں نازل ہوئی، کوئی مکمل سورت بھی نازل ہوئی۔ یوں قرآن پاک نازل ہوتا رہا، آخر 23 سال کے قریب جا کر مکمل قرآن پاک کا نزول ہوا۔ مگر قرآن پاک کا جب مطالعہ کریں تو سورہ قدر میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ سارا قرآن یکجا لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کے 3 نزول ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ قرآن پاک کے 3 نزول ہیں۔ پہلا نزول لوح محفوظ سے باب العزت تک ہے، یہ نزول شب برات کو ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارک میں نازل کیا۔ اور تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ لیلۃ المبارک سے مراد شب برات ہے۔ یہ ہو گیا پہلا نزول۔ دوسرا نزول یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ پر نازل کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے علی قلبک، یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا۔ اور تیسرا نزول وہ ہے جو 23 سال کے عرصے میں مختلف مقامات پر ہوا، جو وحی کی صورت میں حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے۔ عزیز دوستوں، قرآن بھی شان والا ہے، اور جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات بھی شان والی ہے، اور جس پر وہ قرآن نازل ہوا وہ بھی شان والا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود قرآن ہی کی عظمت بیان فرمائی ہے اور بتا دیا کہ لوگوں اسے معمولی کلام نہ سمجھو، یہ خالق کا کلام ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن پاک کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ مخلوق کے کلام میں شک ہو سکتا ہے، عالم کے کلام میں شک ہو سکتا ہے، مفکر کے کلام میں شک ہو سکتا ہے، محدث کے کلام میں شک ہو سکتا ہے، مگر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبیانا لکل شیء، کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ غور فرمائیں، آپ کوئی بھی کتاب لیں، کسی کتاب میں علم سماوات ملے گا، کسی کتاب میں علم ارض ملے گا، کسی کتاب میں سائنس کا علم ملے گا، تو کسی کتاب میں روحانیت کا علم ملے گا، مگر قرآن پاک ایسی کتاب لا ریب ہے۔ قرآن پاک ایسی کتاب لا جواب ہے کہ جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ مفکر کہتے ہیں کہ قرآن کتاب فکر ہے، علماء کہتے ہیں کہ قرآن کتاب علم ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ قرآن کتاب سائنس ہے، یعنی قرآن ہر چیز کا علم ہے۔ اور اس پر قرآن پاک نے خود مہر صداقت لگا دی، یہ کہہ کر کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ترجمہ کہ قرآن پاک میں ہر خشک و تر کا بیان ہے۔ یہاں ایک خوبصورت نقطہ آپ کی گوش گزار کرنا ضروری ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ جو ہو چکا ہے وہ بھی قرآن میں ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی قرآن میں ہے، جو ظاہر ہے وہ بھی قرآن میں ہے، جو غیب ہے وہ بھی قرآن میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو قرآن کا علم سکھایا، علم قرآن سے اپنے محبوب کو روشناس فرمایا۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے خلق الانسان، پھر انسان کو تخلیق فرمایا، یعنی پہلے ہی اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ وہ قرآن سکھایا جس میں ہر چیز کا بیان ہے، وہ قرآن سکھایا جس کے بارے میں شک کرنا کفر ہے، اس قرآن کا علم دیا جس میں تمام چیزوں کا بیان ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ کون سا علم ہے جو میرے محبوب کو نہ آتا ہو؟ عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے علم قرآن اپنے محبوب کو پہلے عطا فرما دیا، اس وقت عطا فرمایا کہ جب انسان ابھی تخلیق بھی نہ ہوا تھا۔ علم القرآن خلق الانسان، انسان بعد میں بنا۔ جس نبی کے سامنے ساری کائنات بنی ہو، جس نبی کے سامنے انسان بنا ہو، جس نبی کے سامنے ہر چیز بنائی گئی ہو، اس نبی سے بھلا کیا کچھ چھپ سکتا ہے؟ قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا کوئی معمولی کام نہیں۔ یہ تو وہ کام ہے جب کوئی مومن اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا عالم ہوگا وہ قیامت کے دن معزز فرشتوں اور انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک پڑھے اور اس کے احکام پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ اچھی ہوگی۔ قرآن پاک پڑھنا معمولی بات نہیں، قرآن پاک حفظ کرنا معمولی کام نہیں۔ احادیث طیبہ میں حافظ قرآن کی شان بیان کی گئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک پڑھے اور پھر اسے یاد رکھے، قرآن میں جس کو حلال کہا گیا اسے حلال سمجھے، جس کو حرام کیا گیا اس کو حرام سمجھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا اور وہ حافظ قرآن اپنے گھر والوں میں سے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جن پر دوزخ ضروری ہو چکی ہوگی۔ عزیز دوستوں، تلاوت قرآن عظیم کام ہے۔ تلاوت قرآن گھروں کی بہار ہے۔ تلاوت قرآن سے قبر میں نور ملتا ہے، بلکہ اولیاء اللہ تو قبر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو دوستوں، آئیے اب آپ کو قرآن پاک کی فضیلت کے حوالے سے کچھ دلچسپ واقعات بتاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا
کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضرت آپ کا وصال ہو چکا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، پھر آپ کیسے تلاوت کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر بن مجاہد نے فرمایا اے عیسیٰ بن محمد، میں اپنی حیات ظاہری میں جب نماز پڑھتا اور تلاوت قرآن پاک کرتا تھا تو تلاوت کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میری یہ دعا قبول فرما کہ جب میں وفات پا جاؤں تو قبر کے اندر بھی تلاوت قرآن پاک کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور میں قبر میں بھی تلاوت کر رہا ہوں۔ جو لوگ دنیا میں تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی قبر میں بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اور غور فرمائیں، جس قبر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہو وہاں عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اسی طرح اب آپ کو ایک اور واقعہ سناتے ہیں کہ ایک خاتون کا بیٹا وفات پا گیا۔ جب اس کی تدفین ہوئی وہ خاتون اپنے بیٹے کی قبر پر گئی، وہاں بیٹھی بیٹھی اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بیٹے کو عذاب ہو رہا ہے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، اٹھی، گھر آ گئی۔ اگلے دن پھر قبرستان گئی، گھر واپس آئی، سو گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا ایک باغ میں ٹہل رہا ہے اور بڑا خوش ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کل تجھے عذاب ہو رہا تھا اور آج تو جنت میں ٹہل رہا ہے؟ اس لڑکے نے کہا ماں تو نے سچ کہا ہے، پہلے مجھے واقعی عذاب ہو رہا تھا مگر آج ایک شخص آیا، اس نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا ثواب اہل قبرستان کو بخش دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سمیت سارے قبرستان والوں کی مغفرت فرما دی۔ اے میری پیاری ماں، قرآن پاک کی تلاوت کے سوا افضل کام کوئی نہیں۔ عزیز دوستوں، قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ ہم جب بھی تلاوت قرآن پاک سماعت کرتے ہیں تو ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے۔ خواہ ہم ایک ہی سورہ روزانہ سنیں، ہمیں اکتاہٹ نہیں ہوتی بلکہ لطف آتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات سماعت سے گزر کر دل پر اثر ہے۔ اسی طرح اب آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سناتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اہل کفار نے ان کو بھیجا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں۔ یہ شہید کرنے آ رہے تھے۔ راستے میں ایک صحابی نعیم بن عبداللہ ملے، انہوں نے پوچھا اے عمر کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہارا بہنوئی اور بہن دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا پہلے بہن اور بہنوئی کو قتل کرتا ہوں تاکہ کوئی مجھے ان کے مسلمان ہونے کا تانا نہ دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تلاوت قرآن پاک کر رہی تھی۔ حضرت عمر نے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ ادھر ان کی بہن کی آواز حضرت عمر کے کانوں میں آئی۔ تلاوت قرآن پاک کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے بہن مجھے وہ کلام سناؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ بہن نے کہا پہلے آپ وضو کر کے آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وضو کیسے کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی نے ان کو طریقہ بتایا۔ وضو کر کے آئے، انہوں نے آیت مبارکہ پڑھی طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، روتے روتے بے حال ہو گئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ تو قرآن پاک کی آیات کا کمال ہے کہ دل میں اتر جاتی ہے۔ اسی طرح جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی کے دربار میں گئے، نجاشی عیسائی تھا۔ حضرت جعفر نے فرمایا کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ نجاشی نے کہا مجھے سنائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورہ مریم کی تلاوت کی تو نجاشی رونے لگا، روتے روتے ہچکی بن گئی۔ اس نے کہا بے شک یہ اللہ کا کلام ہے، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا۔ عزیز دوستوں، اسی طرح ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ ایک رئیس تھا جس کا نام موسیٰ بن محمد ہاشمی تھا۔ اس کا کام صرف شراب و کباب اور گانا بجانا تھا۔ ایک دن رقص و سرور کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے کانوں میں دور سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آئی کہ کوئی شخص ان الابرار لفی نعیم آیات مقدسہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ موسیٰ بن محمد نے گانا بجانا بند کروا دیا اور کہا بتاؤ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کس کی ہے؟ رئیس کے ملازموں نے قاری صاحب کو ڈھونڈا اور موسیٰ بن محمد کے پاس لے آئے۔ موسیٰ نے کہا آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ دوبارہ پڑھیں۔ قاری صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو موسیٰ رونے لگا، روتے روتے بے حال ہو گیا، اور پھر یہ حال ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، تمام برے کام چھوڑ دیے اور متقی پرہیزگار بن گیا۔ عزیز دوستوں، قرآن پاک کی عظمت کا کیا بیان ہو کہ جس نے بھی قرآن پاک سنا تو اس کا دل گلاب کی پتی کی طرح نرم ہو گیا۔ اسی طرح طفیل دوسی کا مشہور واقعہ ہے۔ طفیل دوسی عرب کا بہت بڑا اسکالر تھا۔ وہ جب مقابلے میں جاتا اور اپنی فصاحت و بلاغت سے بھرپور گفتگو کرتا تو مقابلہ جیت جاتا۔ ابو جہل کے پاس طفیل دوسی آیا۔ اس نے کہا کہ میں بہت بڑا اسکالر ہوں، پورے عرب میں مجھ سے زیادہ تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں۔ ابو جہل نے کہا بے شک تم سچ کہتے ہو، مگر میرا مشورہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب مت جانا، اگر جاؤ بھی تو اپنے کان بند کر لینا، ان کی بات نہ سننا۔ طفیل دوسی نے کہا اے عمرو بن ہشام، تم نے میرا اشتیاق بڑھا دیا ہے، مگر یاد رکھو مجھ پر کسی کا اثر نہیں ہونے والا۔ میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ عزیز دوستوں، طفیل دوسی چلتا چلتا بارگاہ رسالت میں پہنچا۔ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ طفیل کے کانوں میں جب قرآن پاک کی آیات کی تلاوت آئی تو طفیل دوسی وہاں حیرت کے مارے کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔
جیسے جیسے وہ آیات قرآنیہ سنتا رہا اس کا دل نرم ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا۔ فرمایا، طفیل کدھر آئے ہو؟ عرض کی، جو کلام آپ پڑھ رہے تھے میں وہ سننے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی آیات مقدسہ پڑھی۔ طفیل سن کر روتا رہا اور اس نے کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ رب رحمان کا کلام ہے۔ قرآن کی آیات سن کر طفیل دوسری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں گر پڑا اور عرض کی، آقا مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کریں، اور کلمہ پڑھ کر صحابی رسول بن گئے۔ تو اسی طرح دوستوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ رات حاصل ہوئی جس رات قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ یہ رات کوئی عام رات نہیں، یہ رات کوئی معمولی رات نہیں، یہ شب قدر ہے، اور اس رات کی عظمت پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا، اور تم کیا جانو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کو اگر سالوں میں کنورٹ کیا جائے تو 83 سال کچھ ماہ بنتے ہیں۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے عابدوں اور زاہدوں کا ذکر فرمایا کہ ان کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی تھیں اور وہ ہر گھڑی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو بڑے بدبخت ہیں، ہماری عمریں تھوڑی ہیں اور ہم بنی اسرائیل کے عابدوں کی طرح عبادت نہیں کر سکتے۔ تو یہ سورہ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اگر ایک شخص کی زندگی میں 50 مرتبہ لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو تقریباً 41,500 برس کی عبادت جتنا ثواب 50 راتوں میں بنتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں لیلۃ القدر عطا فرما دی جس کی عظمت بیان ہی نہیں کی جا سکتی، لہٰذا تم پریشان نہ ہو بلکہ اس رات خاص طور پر اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات سلامتی والی رات ہے، یہ رات امن والی رات ہے، اور طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہ رات دعائے قبولیت کی رات ہے۔ اپنے لیے، دوست و احباب کے لیے اور والدین کے لیے، تمام گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس رات میں دعا میں مشغول ہونا سب سے بہتر ہے، اور دعاؤں میں سب سے بہتر وہ دعا ہے جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ اسی طرح شیر خدا مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورۃ القدر 7 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی سال بھر میں جب بھی جمعے کے روز نماز جمعے سے قبل 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ تو دوستوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہمیں قرآن پاک باقاعدگی سے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق